بھارت سے میزائل حادثاتی طور پر چلنے اور میاں چنو میں دھماکے سے گرنے کے عین وقت اس علاقے کے آس پاس 2 بین الاقوامی سمیت 4 کمرشل فلائٹ فضا میں موجود تھیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق اس میزائل کی ڈائریکشن اوپر یا بلندی کی طرف ہوتی تو خدا نخواستہ کوئی ایک طیارہ نشانہ بن سکتا تھا۔ بھارتی وزیر دفاع نے معمول کی دیکھ بھال کے دوران تکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل حادثاتی طور پر فائر ہو جانے کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان سے معافی مانگی ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق 9 مارچ کی شام عین اس وقت خانیوال ساہیوال اور چیچا وطنی کے اوپر 2 غیر ملکی سمیت 4 کمرشل طیارے موجود پرواز تھے جو خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہونے والی نجی ایئر لائن ایئر بلو کی پرواز PH405 ٹھیک 6:33 پر 35,700 فٹ کی بلندی پر چیچا وطنی کے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق مسقط سے سیالکوٹ کے لیے اسلام ایئر کی پرواز AV301 بھی خانیوال کے قریب 39,000 فٹ کی بلندی سے پرواز کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ فلائی دبئی کی پرواز FZ338 سیالکوٹ سے دبئی کے لیے روانہ ہو کر اس وقت ساہیوال کے قریب 30,000 فٹ کی بلندی پر تھی، جبکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز PK305 جو عین اس وقت 27,400 فٹ کی بلندی سے ساہیوال اور چیچا وطنی کے درمیان سفر میں تھی۔ کمیشن ذرائع کے مطابق خدا نخواستہ اس میزائل سے کوئی ایک طیارہ نشانہ بن سکتا تھا۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے بدھ کو میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا جو پاکستان کے ایک علاقے میں گرا۔ بھارتی وزارت دفاع نے میزائل داغنے کو فوج کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ واقعے میں کسی انسانی جان کے نقصان کا نہ ہونا باعث اطمینان ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حکومت نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم بھی دیا ہے۔ خیال رہے کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ہنگامی پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ 9 مارچ کو 6:33 پر بھارتی حدود سے ایک شے نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جسے انہوں نے پہلے فلائنگ آبجیکٹ کا نام دیا۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ یہ ایک سپر سونک پروجیکٹ تھا جو ممکنہ طور پر میزائل تھا اور غیر مسلح تھا۔ یہ آبجیکٹ بھارت میں 100 کلومیٹر اندر سے تھا، تبھی ہم نے اسے نوٹس کر لیا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستانی فضائی حدود میں وہ چیز 3 منٹ اور چند سیکنڈ تک ہی رہی اور 260 کلومیٹر اندر تک سفر کیا۔ اس کے خلاف ضروری کارروائی بروقت کر لی گئی۔ پاک فضائیہ نے اس کی مکمل نگرانی کی اور پتہ چلا کہ وہ بھارتی علاقے سرسا سے آئی تھی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا تھا کہ پاکستان فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت کو اس واقعے کی وضاحت دینی ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہم اس واقعے پر کسی قسم کی اشتعال انگیزی نہیں کر رہے۔ جی تو ناظرین، ممکنہ طور پر یہ ایک حادثاتی غلطی ہو سکتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر کسی قسم کا جانی نقصان ہو جاتا یا یہ میزائل کسی کمرشل فلائٹ کے ساتھ ٹکرا جاتا اور وہ بھی کسی دوسرے ملک کی انٹرنیشنل فلائٹ کے ساتھ، تو ناظرین اس کے بہت ہی سخت اور نقصان دہ نتائج آتے۔ انڈیا کو ان معاملات پر احتیاط برتنی چاہیے۔ میزائل کا اس طرح فائر ہو کر کسی ملک میں چلے جانا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ اسے کسی دوسرے ملک کی سالمیت کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا قدم ہے کہ پاکستان اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور تحمل کے ساتھ اس معاملے کے حل کی طرف جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں اگر یہی قدم پاکستان کی طرف سے ہوا ہوتا تو انڈیا پاکستان کے خلاف کیسی کیسی دھمکیوں پر اتر آتا۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔